السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، عالمی یوم اردو ورلڈ اردو ڈے کے خصوصی پروگرام میں ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس حسین، دلکش اور رنگا رنگ پروگرام کا آغاز حسب روایت کلام الہی کی تلاوت سے ہوگا۔ میں فیض نسیم جماعت ہشتم کو اس شعر کے ساتھ تلاوت کلام پاک کی دعوت دیتی ہوں۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ سورہ روم آیت نمبر 22۔ اب آپ کے سامنے ان تلاوت شدہ آیات کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف فرق بھی ہے، بے شک اس میں اہل علم و تحقیق کے لیے نشانیاں بھی ہیں۔ And among his sign is the creation of heavens and earth, and diversity of your languages and colors. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آج یہ خصوصی پروگرام عالمی یوم اردو کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے، جو آپ کی خدمت میں جماعت ہشتم کے طلبہ اور طالبات پیش کر رہے ہیں۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، اردو ہماری تہذیبی وراثت کی زبان ہے، اردو معاشرتی میل ملاپ اور محبت و شائستگی کی زبان ہے۔ اردو کا جنم ہندوستان میں ہوا، لیکن اپنی شیرینی، لطافت اور لچک کی وجہ سے بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ دنیا کے بڑے حصے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو کی غزلیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ اردو اور ہندی دونوں کی بنیاد کھڑی بولی پر ہے، دونوں سگی بہنیں ہیں۔ اردو ہندی والوں میں بس فرق ہے اتنا، اردو ہندی والوں میں بس فرق ہے اتنا، ہم خواب دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سپنا۔ علامہ اقبال اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، وہ عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں زبردست شاعری کی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ہی پیاری نظمیں لکھی ہیں۔ وہ 9 نومبر 1877 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہر سال 9 نومبر کو عالمی یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اردو زبان پر تقریر، اردو زبان پر نظم خوانی، اردو بیت بازی، شکوہ جواب شکوہ اور اقبال کی نظم جیسے رنگا رنگ پھولوں کا حسین گلدستہ ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ تمام پروگرام بغور سماعت فرمائیں گے اور پروگرام پیش کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اردو زبان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد آئیے ہم اردو زبان کی مختصر تاریخ جاننے کی کوشش کریں۔ میں غزل فاطمہ کو ماہر القادری کے ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتی ہوں۔ موج کوثر کی طرح نرم و رواں ہے اردو، تبے دشمن پر مگر پھر بھی گرا ہے اردو، اس کو قوموں کے تمدن نے کیا ہے پیدا، کون کہتا ہے قلعے کی زبان ہے اردو۔ اردو زبان کی تاریخ ایک طویل، دلچسپ اور تدریج ارتقاء کی داستان ہے۔ اس کا آغاز برصغیر ہند و پاک میں مختلف زبانوں اور تہذیبوں کے اختلاط سے ہوا۔ ہم آج یوم اردو کے موقع پر اس مختلف ادوار میں اس زبان کے عہد باہد ارتقاء پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اردو کا آغاز مسلمان فاتحین کی آمد سے ہوا، جب عربی، ترکی اور فارسی بولنے والے مسلمان سپاہی، علماء اور تاجر برصغیر آئے تو ان کا میل جول مقامی لوگوں سے ہوا۔ خوشگوار ماحول میں اس میل و ملاپ کے نتیجے میں ایک نئی زبان وجود میں آئی، جس کی اصل بنیاد کھڑی بولی پر رکھی گئی اور جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ و تراکیب اور ہندی اور سنسکرت کے الفاظ شامل ہیں۔ اس زمانے میں اردو کو ہندوی، دکنی یا ریختہ کہا جاتا تھا۔ دہلی میں امیر خسرو نے ہندوی زبان میں
شعر کہے، اس لیے انہیں اردو کا ابتدا شاعر مانا جاتا ہے۔ دکن کے علاقوں میں اردو نے زیادہ ترقی کی۔ یہاں قلی قطب شاہ اور ولی دکنی جیسے شعراء نے اردو کو معراج کمال تک پہنچایا۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ دہلی کے شعراء جیسے میر تقی میر، سودا اور درد نے اردو شاعری کو معراج کمال تک پہنچایا۔ اس دور میں ریختہ کہی جانے والی زبان عام ہو گئی۔ 1780 عیسوی کے آس پاس شاعر غلام حمدانی مصحفی نے ہندوستانی زبان کے لیے اردو لفظ کا استعمال کیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کو اردو کلاش کی شاعری کا نیا دور کہا جاتا ہے۔ سلطنت کے زوال کے بعد اردو کا مرکز دہلی سے لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ لکھنؤ میں زبان کو نفاست، شائستگی اور تہذیب ملی۔ انیس دبر مصحفی، مومن، غالب اور ذوق جیسے شعراء نے اردو کو معراج کمال تک پہنچایا۔ بعد میں جب انگریزوں نے حکومت سنبھالی تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہندی اور اردو زبان کے درمیان لسانی اور سیاسی کشمکش شروع ہو گئی۔ 20ویں صدی میں اردو تحریک آزادی کی زبان بن گئی۔ علامہ اقبال، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی اور مولانا محمد علی جوہر جیسے مفکرین نے اردو کے ذریعے قوم میں شعور بیدار کیا۔ علامہ اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے عظیم شاعر مانا جاتا ہے۔ حسن روحانی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تو اقبال نے حب الوطنی میں سرشار سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا قومی ترانہ دیا۔ رام پرساد بسمل نے شعر گنگناتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا باجوے قاتل میں ہے۔ بھارت میں اردو زبان دستوری طور پر تسلیم شدہ زبان ہے۔ ریاست بہار میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ اردو زبان کی ترقی اور فروغ میں آج جہاں جارحانہ لسانی تعصب رکاوٹ ہے تو وہیں اردو والوں کی بے توجہی اور لاپرواہی بھی کم ذمہ دار نہیں۔ ہند کی آن بان ہے اردو، شہد، شربت، شکر، شیرینی، کتنی میٹھی زبان ہے اردو۔ شکریہ۔ دعوت دیتی ہوں کہ وہ اقبال اشہر کی نظم اردو ہے میرا نام ترنم کے ساتھ پیش کریں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، وطن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، اے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ اب مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، شک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے، رانی نے سجائے میرے پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اردو زبان پر ایک نظم طالبات کی طرف سے سماعت فرمائی جسے اردو کے معروف شاعر اقبال اشہر نے تخلیق کی تھی۔
اب آپ کے سامنے اردو زبان پر ایک ایسی نظم پیش کی جائے گی جسے ارریہ کے معروف شاعر دین رضا اختر نے تخلیق کی تھی. میں ابو طلحہ جماعت ہشتم کو الطاف حسین حالی کے اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتی ہوں. شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زباں ہماری. شیریں ہے زباں اردو، پیاری ہے زباں اردو، ہے فخر مجھے اس کا، میری ہے زباں اردو. شیریں ہے زباں اردو، پیاری ہے زباں اردو، ہے فخر مجھے اس کا، میری ہے زباں اردو. خسرو کی امانت یہ غالب کی وراثت ہے، خسرو کی امانت یہ غالب کی وراثت ہے، وارث ہیں ہم ہی اس کے، یہ اپنی سعادت ہے. ملا و برہمن بھی سب اس کے نگہباں ہیں، ملا و برہمن بھی سب اس کے نگہباں ہیں، ہے لال و گھر جیسا اس کی جو عبارت ہے. محلوں میں پلی ہے یہ لوگوں نے کھلایا ہے، محلوں میں پلی ہے یہ لوگوں نے کھلایا ہے، اور گیسوئے اردو کو ولیوں نے سنوارا ہے. پیکر میں غزل کے جب ڈھل کر یہ نکلتی ہے، پیکر میں غزل کے جب ڈھل کر یہ نکلتی ہے، ہر دل میں اترتی ہے، سب کی یہ دل آرا ہے. فلموں میں ڈراموں میں محفل میں یا خلوت میں، فلموں میں ڈراموں میں محفل میں یا خلوت میں، ہو نوائے مستانہ یا زور خطابت میں، یہ نغموں کی صورت میں ہر لب پہ مچلتی ہے، یہ نغموں کی صورت میں ہر لب پہ مچلتی ہے، اردو ہی سہارا ہے پیغام محبت میں. جگ بشت و فراق آزاد اس کے ہی دیوانے تھے، جگ بشت و فراق آزاد ہی اس کے دیوانے تھے، اردو ہندو کے لبوں پر بھی اس کے ہی فسانے تھے. ہندو ہو کے سکھ ہو یا مسلم ہو کے عیسائی، ہندو ہو کے سکھ ہو یا مسلم ہو کے عیسائی، عشاق تھے سب اس کے، کیا دن و سہانے تھے. مانندے رقاصہ یہ لوگوں کو رجھاتی ہے، مانندے رقاصہ یہ لوگوں کو رجھاتی ہے، جب اس کی ادا اب بھی ہر دل کو لبھاتی ہے. پھر گھر میں بسانے سے کیوں لوگ گریزاں ہیں، پھر گھر میں بسانے سے کیوں لوگ گریزاں ہیں، کیوں اپنے وطن میں ہی در در پہ بھٹکتی ہے. کہنے کو تو کہتے ہیں یہ سب کی دلاری ہے، کہنے کو تو کہتے ہیں یہ سب کی دلاری ہے، افسوس مگر اب بھی بے گھر یہ بیچاری. مذہب سے بھلا اس کا کیا رشتہ یا ناتا ہے، مذہب سے بھلا اس کا کیا رشتہ یا ناتا ہے، اردو تو تمہاری ہے، اردو تو ہماری ہے. شیریں ہے زباں اردو، پیاری ہے زباں اردو، ہے فخر مجھے اس کا، میری ہے زباں اردو. جواب شکوہ علامہ اقبال کی مشہور اور منفرد نظمیں ہیں. شکوہ میں مسلمان کی بیچارگی اور محرومی کی شکایت کی گئی ہے، اور جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے. اب آپ کے سامنے شکوہ اور جواب شکوہ کے منتخب بند پیش کیے جائیں گے. میں جماعت ہشتم کے بھائیوں کامران اور حسان محمود کو ماہر القادری کے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور شکوہ جواب شکوہ کا پروگرام پیش کریں. ایک نئی طرز نئے باب کا آغاز کیا، ایک نئی طرز نئے باب کا آغاز کیا، شکوہ اللہ تعالیٰ سے بسد ناز کیا. ہے بجا شیوے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. کھو گئے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا.
جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گرا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پھرتا ہوں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا ہو گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے جام رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتا تو مسلمان بھی ہو۔ کسی بھی زبان اور ادب کے دو حصے ہوتے ہیں، اردو ادب کے بھی دو حصے ہیں، ایک نظم اور دوسرا نظم۔ اردو ادب کے دونوں ہی حصے آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہیں۔ آئیے ہم اردو نثر کا نمونہ سنتے ہیں، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتی ہوں۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بحث و تکرار، جب کتے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوڑی چڑھا کر ایک دوسرے کو بری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی گونجلی آواز ان کے نتنوں سے نکلنے لگتی ہے، پھر تھوڑا سا جبڑا کھلتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلنی شروع ہوتی ہے، پھر بانچیں چڑھ کر کانوں سے جا لگتی ہے اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے، ڈاروں تک کب بھر آتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور عنیف آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں، اس کا ہاتھ اس کے گلے میں اور اس کی ٹانگ اس کی گردن میں، اس نے اس کو کاٹا اور اس نے اس کو پچھاڑ کر بھگورا، جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا۔ نامہذب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح تکرار ہوتی ہے، پہلے صاحب سلامت کر کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے، ایک کوئی بات کہتا ہے دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے، وہ کہتا ہے واہ تم کیا جانو، وہ بولتا ہے تم کیا جانو، دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے، تیوڑی چڑھ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے، آنکھیں ڈراؤنی ہو جاتی ہیں، بانچیں چڑھ جاتی ہے، دانت نکل پڑتے ہیں، تھوک اڑنے لگتا ہے، بانچوں تک کب بھر آتے ہیں، سانس جلدی چلتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں، آنکھ ناک بھوں ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، عنیف عنیف آوازیں نکلنے لگتی ہے، آستین چڑھا ہاتھ پھیلا، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کی مٹھی میں، لپا ڈپکی ہونے لگتی ہے، کسی نے بیچ بچاؤ کر چھڑایا
तो गुर्राते हुए एक इधर और एक उधर, और अगर कोई बीच बचाव करने वाला ना हुआ तो कमजोर ने लिपट कर कपड़े झाड़ते सर सहलाते अपनी राह ली। जिस कदर तहजीब में तरक्की होती है उसी कदर इस तकरार में कमी होती है। अगर सच पूछो तो बेमुबाहता और दिल लगी के आपस में दोस्तों की मजलिस भी फीकी है, मगर हमेशा मुबाहता और तकरार में तहजीब और शाइस्तगी, मोहब्बत और दोस्ती को हाथ से देना ना चाहिए। ना करें जोरे बयां और हो ज्यादा। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, नज़्म की एक किस्म है जिसको आज़ाद नज़्म कहते हैं, जिसमें नज़्म की मुसल्लमा कवायद और ज़वाबित की पाबंदी नहीं की जाती। आज़ाद नज़्म के अरकान बढ़ते और घटते रहते हैं, इसलिए इसको तहतल लफ्ज़ पढ़ते हैं। आइए हम इसका नमूना सुनते हैं। साथ रही है साथ रहेगी जान हमारी उर्दू है, साथ रही है साथ रहेगी जान हमारी उर्दू है, उर्दू की पहचान है हम, पहचान हमारी उर्दू है। ताहिर राजपूत की नज़्म इंसान और शिकारी। सबसे ज्यादा इंसान शेरों, सांपों या भेड़ियों ने नहीं मारे, सबसे ज्यादा इंसान मच्छरों ने मारे। ये इंसान की तस्लील है, या सबसे ज्यादा इंसान इंसानों ने मारे, ये इंसानों की नफरत है। शायद अनकरीब हम किसी सैयारे पे चले जाएं जहां बस हवा सूंघने से पेट भर जाया करे, वहां कोई किसी को खाया नहीं करेगा, सब मुंह उठाए हवा को सूंघा करेंगे। कुछ जानवरों को देखा होगा, वो अपनी सूंड उठाकर हवा को सूंघते हैं, वहां से ही वह मौसम का हाल मालूम करते हैं। कुछ अपने दुश्मनों की बू पा लेते हैं, कुछ अपनी मादाओं की मर्जी मालूम करते हैं। जब भी कोई जानवर अजनबी इलाके में जाता है, वो वहाँ पहले से मौजूद जानवर की बू सूंघ लेता है, इससे वह उसकी उम्र, कद, ताकत का अंदाजा करता है। हम अकेले नहीं, हम भी सूंघ लेते हैं खतरा, खुशबू, बदबू। खतरा अपने जैसे इंसान की आंखों में, खुशबू अपने महबूब इंसान की, बदबू एक बोरी बंद लाश की या मौत की आमद की। शायद कभी हम किसी ऐसे सैयारे में चले जाएं जहां हमें किसी को मारना ना पड़े। जानवर खुराक के लिए मारते हैं, कुछ मादाओं की खातिर, कुछ इलाकों के लिए। इंसान भी यही कुछ करता है, वो एक कदम आगे चला जाता है और वतन, धर्म, अकीदे के लिए भी जान ले लेता है। इंसान बगैर वजह के भी किसी को मार सकता है, वह टॉप प्रीडेटर है, शिकार में सबसे ऊपर। एक शेर का कोई फितरी शिकारी नहीं, लेकिन उसे इंसान मारता है। इंसान का भी कोई फितरी शिकारी नहीं, उसे एक मच्छर मार सकता है या नफरत से भरा एक इंसान। अभी आपने एक आजाद नज़्म समाअत फरमाई है, जिसको दो तालिबे इल्मों ने हमारे सामने पेश किया था। अब एक और आजाद नज़्म आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसको जमात हश्तुम के तालिबे इल्म आमिर पेश करेंगे। मैं उनको इस शेर के साथ दावत सुखन देती हूँ। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। खलील जिब्रान की नज़्म काबिल रहम है वो कौम। काबिल रहम है वो कौम जिसके पास अकीदे तो बहुत हैं मगर दिल यकीन से खाली है। काबिल रहम है वो कौम जो ऐसे कपड़े पहनती है जिसके लिए कपास उनके अपने खेतों ने पैदा नहीं की। और काबिल रहम है वो कौम जो बातें बनाने वाले को अपना सब कुछ समझ लेती है और चमकती हुई तलवार से बने ठने फातिह को अपना अंदाता समझ लेती है। और काबिल रहम है वो कौम जो बज़ाहिर ख्वाब की हालत में भी हवस और लालच से नफरत करती है मगर आलम बेदारी में मफाद परस्ती को अपना शिआर बना लेती है। काबिल रहम है वो कौम जो जनाजों के जुलूस के सिवा कहीं और अपनी आवाज बुलंद नहीं करती और माजी की यादों के सिवा उसके पास फख्र करने का कोई सामान नहीं होता। वो उस वक्त तक सूरत हाल से एहतजाज नहीं करती जब तक उसकी गर्दन
عین تلوار کے نیچے نہیں آ جاتی. اور قابل رحم ہے وہ قوم جس کے نام نہاد سیاستدان لومڑیوں کی طرح مکار اور دھوکے باز ہوں، اور جس کے دانشور محض شعبدہ باز اور مداری ہوں. اور قابل رحم ہے وہ قوم جو اپنے نئے حکمران کو ڈھول بجا کر خوش آمدید کہتی ہے، اور جب وہ اقتدار سے محروم ہو تو ان پر آوازیں کسنے لگتی ہے. اور قابل رحم ہے وہ قوم جس کے اہل علم و دانش وقت کی گردش میں گونگے بہرے ہو کر رہ گئے ہوں. اور قابل رحم ہے وہ قوم جو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہو اور جس کا ہر طبقہ اپنے آپ کو ایک پوری قوم سمجھتا ہو. شکریہ. دلکش پروگرام اب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کو بیت بازی یا شعری مقابلہ کہا جاتا ہے. میں بیت بازی میں حصہ لینے والی دونوں ٹیموں حالی اور شبلی کی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور بیت بازی کا مظاہرہ کریں. بیت بازی کا پروگرام اب شروع ہونے والا ہے. بیت بازی کے دو طریقے ہیں. اردو کا بہت ہی دلچسپ پروگرام ہے. ایک روایتی بیت بازی ہے جو پہلے راؤنڈ میں اس کو ہم کریں گے، اس کے بعد پھر ایک دوسرا راؤنڈ ہوگا جو موضوعاتی بیت بازی کا ہوگا، اور تیسرے راؤنڈ میں شاعر کی تصویر دکھائی جائے گی. تصویر کو دیکھ کر شعر بولنا پڑے گا. تو ہم اس میں دو گروپ میں بیت بازی کے مقابلے میں حصہ لینے والی جو بچیاں ہیں وہ دو گروپ میں بانٹ دی گئی ہیں. یہ ادھر جو ہمارے دائیں طرف ہے وہ حالی گروپ اور یہ شبلی گروپ، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی. تو اب ہم پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں جو روایتی بیت بازی کا طریقہ ہے. علامہ اقبال کے اس شعر سے شروعات کرتا ہوں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، جاتا رہا. الف حالی گروپ. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. پیدا الف شبلی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. کدھر جائیں گے یہ یہی کیا وفاداریوں کے سلے ہیں، یہی کیا وفاداریوں کے سلے ہیں، تمنا تھی پھولوں کی کانٹے ملے ہیں. کانٹے ملے ہیں نون. نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یاد کرنے سے یہ حالی. یہ بزمی میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزمی میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. اسی کا ہے یہ شبلی. یہ عذر امتحانی جذبے دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحانی جذبے دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا. نکل آیا الف حالی. آج تک دل کی آرزو ہے وہی، آج تک دل کی آرزو ہے وہی، پھول مرجھا گیا ہے بو ہے وہی. بو ہے وہی یہ ظاہری جلوہ رنگی فریب کب تک دیا کریں گے، یہ ظاہری جلوہ رنگی فریب کب تک دیا کریں گے، جو نظر کی کر سکے نہ تسکین وہ دل کی تسکین کیا کریں گے. یہ کریں گے. ہاں نون نون نون. اچھا یہ ٹھیک ہے کریں گے. یہ بے کسی بھی عجب بے کسی ہے دنیا میں، یہ بے کسی بھی عجب بے کسی ہے دنیا میں، کوئی ستائے ہمیں ہم ستا نہیں سکتے. یہ راز کسی
कुरान नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। जा अलिफ आराम के साथी थे क्या क्या जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के साथी थे क्या क्या जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। नून ये बेकसी भी अजब बेकसी है दुनिया में, ये बेकसी भी अजब बेकसी है दुनिया में, कोई सताए हमें हम सता नहीं सकते। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, पारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। जा अलिफ आराम के साथी थे क्या क्या जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के साथी थे क्या क्या जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। नून नाज जिस खाके वतन पर था मुझे आह जिगर, नाज जिस खाके वतन पर था मुझे आह जिगर, उसी जन्नत पे जहन्नम का गुमा होता है। यतीम मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यतीम मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। नून ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ये हमारी साए पहम है कि आज, ये हमारी साए पहम है कि आज, सूफियों मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। मीम मेरी नजर में वही सर है सर जिसे आमें, मेरी नजर में वही सर है सर जिसे आमें, जमाना काट तो डाले मगर झुका ना सके। हजरात, बैतबाजी का पहला दौर रिवायती बैतबाजी का खत्म हुआ। अब इसके बाद दूसरा दौर है जो मौजुआती बैतबाजी का है। दोनों ग्रुप को हम कोई एक मौजू दिखाएंगे और उस मौजू पर उनको शेर कहना है। आप भी देख सकते हैं, ये शिवली ग्रुप के लिए ये मौजू है। ये मौजू उनको दिया जा रहा है माँ बाप, इस पर वो शेर कहें। ऐसिया माँ बाप की साए की ना कदरी न कर, ऐसिया माँ बाप की साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। कारवां पर हाली ग्रुप अब शेर कहें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किरदार तकरीर से मुमकिन है ना तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है ना तहरीर से मुमकिन, वो काम जो इंसान का किरदार करे है। क्या है? गम। तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। शायर की तस्वीर इनको दिखाएंगे दोनों ग्रुप को।
جس شاعر کی تصویر دکھائی جائے گی اسی شاعر کا شعر ان کو بولنا ہے. جانتے ہوں گے یہ شبلی گروپ کے لیے یہ شاعر کی تصویر ہے, آپ دیکھ کر بولیے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اس شاعر پر خالی گروپ کو شعر کہنا ہے. دیکھ لیجئے شاعر کو, پہچان لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے, چلیے بھائی شعر کہیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی پیشکش. اب ایک انوکھا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو الفاظ بازی کا نام دیا گیا ہے. بیت بازی کی طرز پر الفاظ بازی کا پروگرام پیش کرنے کے لیے میں جماعت ششم کے طلباء کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور الفاظ بازی کا پروگرام پیش کریں. علم و فن, تہذیب و تمدن, نظم و غزل اشعار لیے, علم و فن, تہذیب و تمدن, نظم و غزل اشعار لیے, ملک میں امن و محبت کا عنوان ہماری اردو ہے. پہلا لفظ شروع ہے اللہ, ہے سے جواب دینا ہے گروپ الف کو. ہماری یہودی. لیکن الفاظ بازی پہلی بار سنا ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے اس کا نمونہ بھی دیکھ لیا. اس نئی ایجاد کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. اب آج کے پروگرام کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس گلدستہ کا آخری اور سب سے خوبصورت پھول ناظرین کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے, یعنی ڈاکٹر شاعر مشرق علامہ اقبال کی نظم موسیقی کے ساتھ پیش کی جائے گی. میں جماعت ہشتم کی طالبات انشا اور ہمنوا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور ترنم کے ساتھ کلام اقبال گنگنائیں. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان,
دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن۔ عالمی یوم اردو کی مناسبت سے یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حسن سماعت اور حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ تمام کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اب میں اس اظہار تشکر کے لیے ہمارے استاد محترم عفان احمد کامل کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتی ہوں۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ شکریہ آپ سب کا سننے کے لیے، کھڑے رہنے کے لیے، بہت سی ان باتوں کو سننے کے لیے جن کی سمجھ یا جن باتوں کا شعور غالباً کئی سالوں بعد آئے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہم لوگوں نے اردو ڈے پہلی دفعہ منایا ہے۔ اس سے پہلے اردو اسمبلی تو ہوا کرتی تھی، لیکن اس موقع سے کوئی ایسی اسمبلی اس سے پہلے نہیں ہوئی، اور جس میں کہ کوشش یہ رہی اردو کے اساتذہ کرام کا کہ تمام کلاسز کو انہوں نے شامل کیا ہے، درجہ اول سے لے کر کے درجہ ہشتم تک۔ کسی نہ کسی طرح کا ان کا تعاون رہا، یا انہوں نے کچھ سیکھا، کہیں پہ حروف تہجی کی شکلیں تھیں، کہیں ان کو ملانے کی شکلیں تھیں، اور بہت سا چارٹ پیپر یہ بھی بنا ہے۔ ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ ان کلاسز کے اردو کے جو کلاس ٹیچرز تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ کروایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ زبان ہماری زبان ہے، گھروں میں بولی جاتی ہے، تو یہ زبان بولنا بھی آنا چاہیے، یہ زبان سیکھنا بھی ضروری ہے، اس زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اردو اخبارات بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے، گھروں میں آنے چاہیے، رسالے آنے چاہیے، اردو کہانیوں کی کتابیں ہیں۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی نمائش بھی لگے گی۔ کی کتابیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، جو چارٹ پیپرز تیار ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ اس میں جو بڑے شعراء کرام ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، مسلم نہیں ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اردو کے لیے، تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ بہت سی شاعرات ہیں وہ بھی، ان کو بھی آپ دیکھیں گے۔ کچھ کی تصاویر بھی ملیں گی آپ کو، کچھ کے کلام بھی ملیں گے آپ کو۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، خاص کر کے جو اردو کے اساتذہ کرام میں بڑی کوششیں کی ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ کئی دن جو ہے کافی وقت 4 بجے 5 بجے تک یہاں رہے ہیں۔ کلاس 8 کے طلباء اور طالبات، ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ شامل ہوئے، دل کی آمادگی کے ساتھ شامل ہوئے، اور یہ کوشش بھی ہم کو کرنی ہے کہ اپنی زندگی کا حصہ اردو کو بھی بنائیں۔ اردو اگر آپ کو آئے گی تو آپ یقین رکھیے سلیقہ آئے گا۔